الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ ہاں بھی بیٹا، میں نے کل آپ کو تمہاری جو چھٹی جماعت کی انگلش ہے اس کا سبق نمبر 8 اس کی جو سرخی ہے نا ابتدا میں رینبو، یہ دیکھو رینبو، یہ میں نے کل آپ کو سبق پڑھایا تھا اور رینبو کا ترجمہ کیا تھا میں نے قوس قزح۔ آپ لوگ نہ سمجھ پائے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو لفظ قوس قزح ہے نا اس کو عام طور پر قوس قزح پڑھا جاتا ہے، لیکن قوس قزح غلط ہے۔ یہ لفظ ہے قوس قزح۔ اس کو اگر اردو میں اردو میں مورد لیا جائے یا بدل لیا جائے یا الٹرنیٹو لیا جائے یا اس کو اردو میں تبدیل کیا جائے تو یہ بنے گا قوس قزح، قوس قزح نہیں بنے گا۔ قوس قزح غلط ہے، قوس قزح لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور قوس قزح کو بھی آپ نہ سمجھ پائے، پھر میں نے لفظ دھنک بولا، آپ پھر بھی نہ سمجھ پائے، پھر میں نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا بارش دی پینگ، تب آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آئی۔ پھر ایک بچے نے لفظ بتایا کہ اسے سترنگی بھی کہتے ہیں۔ لفظ جو سترنگی ہے یہ 4 زبانوں میں چلتا ہے۔ فارسی میں اسے سترنگی کمان کہتے ہیں، سندھی میں اسے سترنگی پانگ کہتے ہیں، پنجابی میں اسے سترنگی پینگ کہتے ہیں، اردو میں سترنگی قوس یا سترنگی کمان جو بھی کہہ لیں۔ یہ 4 زبانیں مکمل ہو گئیں۔ اب میرا خیال ہے کہ باقی 4 صوبوں کی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے باقی صوبوں کی بھی یہی پوزیشن ہو یا نہ ہو۔ تو پنجابی میں میں بتا چکا ہوں کہ پنجابی میں اسے سترنگی پینگ کہتے ہیں، اور جب ہم چھوٹے بچپن میں کھیلتے تھے اسے ہم گڈی گڈے دی پینگ بھی کہتے تھے، یعنی گڑیا اور بھالو کا پنگورا۔ اور سندھی میں اسے سترنگی پانگ یا انڈلٹ کہتے ہیں۔ پشتو میں اسے سرا زرگونا، زرا زرگونا یا شنا زرگونا کہتے ہیں۔ بلوچستانی میں اسے بیلسم یا بیلسم دونوں لفظ مستعمل ہیں، بیلسم یا بیلسم یا بی بی ناگن دار کہتے ہیں۔ فارسی میں سترنگی کمان، عربی میں قوس قزح۔ میرا خیال تھا کہ جو لفظ قوس قزح ہے یہ لفظ فارسی کا ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ قوس قزح لفظ عربی کا ہے اور قوس قزح نہیں ہے۔ میں بھی اب تک قوس قزح ہی اسے پڑھتا رہا ہوں، اور جب اس کو دیکھا ہے تو یہ لفظ ہے قوس قزح، یعنی قوس قزح کو جب اردو میں تبدیل کیا جائے تو یہ قوس قزح بنتا ہے۔ امید ہے کہ اب تو میری بات جو ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو اور لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔